देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, मुल्क की सियासत की दो बड़ी जमातें आज फिर मुज़ाकराती मेज़ पर बैठने जा रही हैं। पंजाब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमती वफ़द की अहम मुलाकात इस्लामाबाद में हुई। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूला मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं किया जा रहा, जबकि मुस्लिम लीग नून का कहना है कि तमाम फैसले इत्तेफाक के राय से हो रहे हैं। आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हालिया मुलाकात के बाद दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का नया सिलसिला शुरू हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात आखिर क्या हैं। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पे पेशरफ ना होने की शिकायत सामने आई है और इसी पर जो है वो बात की जा रही है। दूसरी जानिब जी जहाँ पर ये सारा मामला है वहीं पर दो सियासी जमातों का ये मामला एक तरफ और दूसरी तरफ है जी केपी के वजीर आला जो कि नए मुंतखब हुए हैं सुहेल आफरीदी साहब, वो इंतखब होते ही आ चुके बानी पीटीआई से मुलाकातों का जेल में अडियाला जेल में जो है वो वक्त मुकर्ररा और दिन मुकर्ररा होता है, तो वो निकल पड़े हैं। दूसरी जानिब वजीर आला केपी के सीएम केपी के जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से यानी कि पेशावर से निकले वो जी जाने के लिए अडियाला जेल, और रास्ते में उनको एक जगह रोका गया। जहां उनको रोका गया वहीं पर उन्होंने फौरन से शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम को फ़ोन मिला दिया और उन्होंने कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ अपने कायद से मिलने के लिए, बानी से मिलने के लिए, और आप के लोग मुझे यहाँ रोक रहे हैं, माजरा क्या है। तो जिस पे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं बताता हूँ कि क्या माजरा है। तो जी ये एक तरफ सारा मामला चल रहा है और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पे भी मामला चल रहा है। अब सवाल ये है कि जो वज़ीर आज़म और सुहेल आफरीदी में टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी दी है और आते ही वज़ीर आला केपी ने एक अपने साबिक वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई का पैगाम ये पहुँचाया है कि जी अगर उनको पे रोल पर रिहाई दे दी जाती है तो वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जिस वक्त कशीदगी है इंटरनेशनल बॉर्डर पर उसको कम करने के लिए भी जो है वो काम कर सकते हैं और उसके लिए भी वो साथ मिलकर चलना चाहते हैं। अब ये कहाँ तक जाएगा मामला, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ जो है वफाकी काबीना ने आज दहशतगर्दी की हर शक्ल को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़म का इजहार किया है। ये कितना चलेगा ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ सवाल ये भी है कि जी ये जो दो सियासी जमातों की आपस में लड़ाई हो रही है यानी कि इत्तेहादी जमातों की, जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बड़े कैटेगोरिकली कहा है कि जी आपकी तरफ से इस वक्त पंजाब में सूरत हाल हमारे हवाले से बिल्कुल ठीक नहीं है और पीपल्स पार्टी भी इस तरह की सियासत कर सकती है जिस तरह की सियासत आप चाह रहे हैं, लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते, जिसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बात हुई है। तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, दूर कैसे होंगे, सुहेल आफरीदी जो है वो खान साहब से मिलने कहाँ तक पहुँचेंगे, इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले जी मौजूद है पैनल में मालिक शाह हैं, एमएनए है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको वेलकम करूंगी। मोहम्मद बशीर खान है, एमएनए है पीटीआई से, आपको भी। और सेनेटर बहरमन तंगी है जो कि अब मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। सबसे पहले जी सेनेटर बहरमन तंगी साहब की तरफ जाऊँगी। सेनेटर बहरमन तंगी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिले हैं आसिफ अली जरदारी साहब से, फिर वो मिले हैं बिलावल साहब से, मुलाकात का मामला चल रहा है। उसके बाद जो है वो उससे पहले कल भी मुलाकातें अहम रहीं। आर्मी चीफ मिले, फील्ड मार्शल मिले सदर आसिफ अली जरदारी से, फिर शहबाज शरीफ मिले, फिर वो आपस में सब मिले। तो हालात इस वक्त चीज़ें हमारे सामने हैं। बिफोर गोइंग इनटू दी जी बॉर्डर की सिचुएशन पे पहले मैं चाहूँगी जो आप अपनी आपस में इत्तेहादी दोनों जो जमातें उनके बीच जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्या हैं, वो जो पीपल्स पार्टी की शिकायतें वो कैसे दूर होंगी, और आखिरकार वजूहात क्या बनी है कि पीपल्स पार्टी की इतनी लंबी फहरिस्त तैयार हो गई है शिकायतों की आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले दो पोर्शन है आपके सवाल की, एक है मुलाकातें और एक है दोनों इत्तेहादी जमातों के दरमियान
جو کچھ کلیشز چلے اس پہ میں دونوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے تو میں اگر آپ ڈیموکریٹک سسٹم کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ڈیموکریسی کو دیکھنا چاہتے ہیں, پارلیمان کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو جب 2 3 4 جماعتیں مل کے حکومت بناتی ہے تو اس میں ملاقاتیں, اس میں گلے شکوے ضرور آتے ہیں. لیکن اگر آپ ملاقات چاہتے کہ پرائم منسٹر صاحب زرداری صاحب سے ملاقات کی, پرائم منسٹر صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات کی, اور اسی طرح باقی ڈیلیگیشن بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کے لیے نواب شاہ گئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں, اور واقعی جمہوری جماعتیں آپس میں اگر کوئی ڈفرینسز ہے, کوئی ایشوز ہے, ان پہ بات کرتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, اور یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو کنونس کرے اور اپنے تحفظات سامنے رکھ کے ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی ایک مورل, پروفیشنل اور پولیٹیکل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اگر گلے شکوے ہے پیپلز پارٹی کی تو وہ کس قسم کے گلے شکوے ہے. کیا پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی جو محنت کرتی ہے, جو 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے محنت کرتی ہیں, جو اس وقت چاروں صوبوں میں آزاد کشمیر, گلگت بلتستان میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کی کام کی تعریفیں ہو رہی ہیں, پوری دنیا میں ان کا ایک ویژن ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے پنجاب کے لیے جو کچھ کیا, جو ڈیلیور کر رہے ہیں, باقی صوبوں میں نظر آ رہا ہے, نہ وہ کر سکتے ہیں. تو اگر یہ بات ہے تو ان تحفظات کو بھی ہم ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر ملاقات کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے, نیک شگون ہے ڈیموکریٹک پروسیس کی مضبوطی کے لیے, پارلیمان کی مضبوطی کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا پولیٹیکل ویژن جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے تمام الائز جماعتیں مل کر کلوز ڈور میٹنگ کرے, آپس میں ملے اور ان مشکلات کو پاکستان سے نکال لے. لیکن اگر پنجاب کی وجہ سے یا محترمہ مریم نواز صاحبہ کی خدمت کی وجہ سے یا گھر گھر تک ان کو اپنا حق ان کی دہلیز پر, ڈور سٹیپ پر پہنچانے کی کچھ اعتراضات ہیں, تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی. اس لیے کہ قصور میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو سب سے پہلے ان کے کام کو اپریشیٹ کیا, ان کو داد دیا اور ان کو ایکسیلنٹ کہا. اس دن سے پھر کبھی مشوروں کی شکل میں, کبھی پریس کانفرنس کی شکل میں, کبھی مطلب کہ ٹاک شوز کی شکل میں مریم نواز صاحبہ پہ حملے ہو رہے ہیں, مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پہ حملے ہو رہے ہیں. تو اگر پی ٹی آئی والے حملے کریں تو یہ سمجھ میں آتی ہیں. لیکن الائز جماعت, اگر پاکستان پیپلز پارٹی پریزیڈنٹ ہاؤس ان کا ہے, اگر چیئرمین شپ ان کا ہے, اگر گورنر ہاؤس پنجاب ان کا ہے, اگر گورنر ہاؤس کے پی پختونخوا کا ان کا ہے, تو یہ اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام منسٹری ان کا ہے, تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ حکومت کس کی ہے. پھر دونوں جماعتیں اپنے اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کی سوچ یہ ہے کہ آئیے ہم سب مل کے پاکستان کو مشکلات سے نکال لیں. حکومتی, سیاسی جماعتیں اور ادارے اگر سیکیورٹی فورسز مل کر, تو تب یہ ممکن ہے کہ ہم دہشت گردوں کو نکال کر کے ہمارے خیبر پختونخوا کی زمین کو مزید ہمارے نوجوانوں کو خون سے سرخ نہیں ہونے دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر دہشت گردی کا خاتمہ ہو, یہاں خوشحالی ہو, یہاں پہ ترقی کرے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, میں 3 چیف منسٹر اور بھی ہیں. میں چیف منسٹر سندھ کو کراچی, میں چیف منسٹر بلوچستان کو کوئٹہ, اور میں چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو پشاور. میں آنے والے 2 سال کے لیے دیتا ہوں کہ 2 سال میں مریم نواز صاحبہ نے لاہور کو جتنا صاف کیا, ٹھیک کیا, ترقی کی, آنے والے 2 سال میں دیتا ہوں اس کو کہ کراچی کو اسی طرح بنا دے, کوئٹہ کو اسی طرح بنا دے, اور پشاور کو اس طرح بنا دے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ آنے والے 3.5 سالوں میں بھی یہ ممکن نہیں ہے جو مریم نواز صاحبہ نے 1.5 سال میں نہ صرف لاہور کو بلکہ پوری پنجاب کو اور پوری پنجاب کے غریب عوام کو ان کا حق ان کی دہلیز پہ پہنچانے کی کوشش کی اور کرتے ہیں. لیکن اگر ایک صوبے میں کام نہیں ہو رہا ہے, اس صوبے کے ہم اس پہ نہ کرٹیسزم کرتے ہیں, اس صوبے کے چیف منسٹر کے بارے میں ہم کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں, اس چیف منسٹر کے کاموں کو ہم کرٹیسائز نہیں کرتے, تو پھر یہاں پہ اگر چیف منسٹر محترمہ مریم نواز صاحبہ کام کرتی ہیں تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, پیپلز پارٹی کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس لیے کہ جتنا پنجاب کے غریب عوام کا ہمارے اوپر حق ہے, اتنا پیپلز پارٹی پر حق ہے. ان کی بھی امیونائز پی ایس ہے, ان کا بھی گورنر ہاؤس ہے, ایک ٹھکانہ, بہت بڑا ٹھکانہ ملا ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے جمہوریت میں ملاقاتیں کرنا نیک شگون ہے، اچھی باتیں ہیں، لیکن جب پریس کانفرنس تک، جب تقاریر تک یہ کرٹیسزم آتی ہے تو یہ الہی جماعتوں کا شان نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا ہے۔ ملک شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ شاہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مالک شاہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مالک شاہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا مجھے مالک شاہ صاحب کی آواز نہیں آ رہی۔ چلے میں بھی بات کروں گی محمد بشیر خان صاحب سے۔ بشیر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل آواز آ رہی ہے۔ میں چاہتی تو تھی کہ پہلے میں سینٹر بیرمن تنگی صاحب کی بات کا جواب میں لے لوں پیپلز پارٹی سے، لیکن وہ رابطہ میرا منقطع ہو گیا۔ میں آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ آپ کا موضوع آج کا سب سے پہلا تو یہ کہ میں اس پہ تو بعد میں بات کروں گی ان کے حوالے سے، لیکن مجھے تو آپ سے اس پہ بات کرنی ہے کہ جی آج جا رہے تھے کے پی کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد خان صاحب سے ملنے کے لیے، اور کیا ہوا؟ ملاقات ہو گئی ہے، رستے میں ہی ہے ابھی تک، اور شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم صاحب نے ان کو مبارکباد دی، ساتھ مل کے چلنے کی کام کے اوپر تفصیلی گفتگو بھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو اب آپس میں کوارڈینیشن ہے یہ کیسی رہے گی اور کیا فورسی کریں گے پی ٹی آئی؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آ رہی ہے جی؟ جی جی بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے جی۔ یا مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے عمران خان صاحب 2 سال سے زیادہ ہو گئے، 3-4 مہینے اور بھی گزر گئے جی۔ عمران خان صاحب جیل میں ہے جی، ابھی تک نہ اس نے بہانہ بنایا کہ میں دوائیوں کے لیے جانا چاہتا ہوں باہر جی، لندن کو یا یورپ کو یا امریکہ کو یا کسی اور خلیجی ممالک کو، جس طرح پہلے لوگ بناتے تھے یہ بہانے اور جاتے تھے، نہ وہ اس طرح بیمار ہوا کہ وہ اسپتال کو شفٹ ہونا پڑا، نہ وہ بھاگنے والا ہے کہ وہ یہ درخواست دے دے کہ میں 10 سال کسی اور ملک میں پناہ لوں گا جلا وطن ہو کے۔ سب سے پہلے تو میں اس کو داد دیتا ہوں، ایک بہادر لیڈر ہے، اور اس بہادری کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے حقیقی آزادی کے لیے۔ یہ ملک آزاد نہیں ہے جی، یہ ملک بنا ہے پاکستان 1947 میں، مگر اب تک ہم آزاد نہیں ہے، ہم اس طرح غلام ہے جس طرح 1947 سے پہلے بھی تھا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں نہ قانون ہے اور نہ آئین ہے۔ اس ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ دیکھیں، ایک قیدی کا جو مینول ہے اس کے ساتھ ملنے کے لیے، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے، ایک وزیر اعلیٰ کو بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ عام اس کی ایک ورکر اگر چاہے تو اس سے مل سکتا ہے۔ یہ قیدی کی پر پابندی کیوں ہے کہ اس کے ساتھ اس کے وزیر اعلیٰ بھی نہیں مل سکتے، اس کے ایم این اے بھی نہیں مل سکتے۔ میں کئی دفعہ جا چکا ہوں جی، میرا نام ہے اس لسٹ میں، ہمیشہ ہوتا ہے جی۔ میں آج بھی میرا نام تھا ملاقاتیوں کے لسٹ میں، 6 بندے جی اس نے الاؤڈ کیا ہے جی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، فل بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ آپ 2 ہفتے میں 2 دن، ایک دن جو اس کے بہنیں اور تمام اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ ملیں گے، وکلاء تو ہر وقت اس کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے رفقا یا اس کے دوست جمعرات کی دن ہفتے میں 1 دن وہ ملیں گے جی۔ ابھی تک اس کے ساتھ نہ رفقائے کار کا نہ اس کے رشتہ داروں کا اس طرح ملنا ہے، صرف اس کی 3 بہنیں، کبھی 2 بہنوں کا ہوتا ہے، کبھی 3 بہنیں، کبھی اس طرح ہے کہ ایک بہن کا بھی اس کے ساتھ ہفتے میں نہیں بلکہ مہینوں اس کے ساتھ وہ نہیں مل سکتا جی۔ آج وزیر اعلیٰ آیا ہے جی، وزیر اعلیٰ کا یہی مقصد ہے آنے کا، اس کے ملاقات کرنے کے لیے کہ یہ صوبہ کو چلانا ہے جی، یہ ملک کا ایک صوبہ ہے، اس طرح نہیں ہے کہ کسی دوسرے ملک کا صوبہ ہے جی، اس ملک کا ہے۔ اس ملک کو چلانے کے لیے، اس صوبے کی چلانے کے لیے ایک اپنے لیڈر سے مشاورت کرنی ہے، مشاورت کے لیے کوئی چھوڑتا نہیں ہے۔ تو مشاورت اگر وہ نہیں کریں گے تو اپنے فیصلے کریں گے، خود اپنے فیصلے کس طرح کریں گے؟ پھر آپ یہ کہیں گے کہ اس کا یہ فیصلہ غلط ہے، وہ فیصلہ غلط ہے، پھر
اس پہ بھی پابندی آپ لگائیں گے کہ اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, بجائے اس کے کہ آج آپ اس کو چھوڑتے اور خان صاحب سے وہ ملتے, خان صاحب سے گائیڈ لائن لیتے کہ ہم کس طرح اس صوبے کو چلائیں گے. خان صاحب نے خود کہا جی افغانستان کے ساتھ ہمارے جنگ ہو رہا ہے, وہاں پہ بالکل دہشت گرد ہے جی. ٹی ٹی پی والے جو کے پی کے رہنے والے ہیں, جو کہ پنجاب کے رہنے والے ہیں, وہ وہاں پہ موجود ہے. وہ وہاں سے آتے ہیں, یہاں پہ دہشت گردی کرتے ہیں, یہ سارے سب کچھ ہے. مگر اس کے ساتھ تو بیٹھنا بھی چاہیے. افغانستان کی ان طالبان کے ساتھ جو افغانستان میں آج حکمران ہے, اس کے ساتھ تو بیٹھنا چاہیے. جب خان صاحب وزیر اعظم تھا جی عمران خان صاحب, تو وہ اشرف غنی کے پاس چلا گیا. اشرف غنی اس سے زیادہ پاکستان کا مخالف تھا اور انڈیا کا حمایتی تھا, مگر وہ چلا گیا اس کے پاس تقریباً 3.5 سال میں, جبکہ یہاں پہ ہماری حکومت تھی وفاق میں, اور صوبے میں بھی خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں حکومت تھی, تو اس وقت ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا تھا جی. 400 سے زیادہ حملے یہ پیپل پارٹی کے دور میں ہوئے تھے. 63 ڈرون حملے نون لیگ کے وقت, نواز شریف کے وقت میں ہوئے تھے جی. پرویز مشرف کے دور میں تقریباً 31 یا 41 ہوئے تھے جی. اور خان صاحب کے دور میں جی ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا تھا. اور اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت دہشت گردی کے جو لہر تھا وہ بھی تقریباً 98-99% ختم ہوا تھا, کے پی کے میں بھی اور بلوچستان میں بھی. تو یہ کیوں ختم ہوا تھا جی؟ یہ خان صاحب نے ایسی پالیسی بنائی, اس پالیسی پہ ہم کاربن ہوئے, اور ان لوگوں کو ہم نے اعتماد میں لیا جو کہ افغانستان کے تھے اور افغانستان سے یہاں پہ آتے تھے. یہ سارے ایک اطمینان میں ہم نے اس کو دلایا, انشاءاللہ یہ ہمارا خطہ, ہمارا یہ زمین آپ کے خلاف ہم استعمال نہیں کرنے دیں گے. آج کل ہم اپنے معدنیات کو وہاں پہ بیچنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں جی. تو اس لیے ہم وہاں پہ ایک اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اسٹیبلٹی کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں جی, وہاں پہ انسٹیبلٹی لاتے ہیں. اس لیے اس خطے میں انسٹیبلٹی لاتے ہیں کہ وہاں پہ آرمی چلے جائے, وہاں پہ بیٹھے اور معدنیات کو آسانی سے نکالے. ایک فارمولہ ہے, اس فارمولے پہ ہم چلتے ہیں. اس فارمولے کے لیے جو بھی ہو, ہم اس کے ساتھ جو بھی ہمارے ذہن میں آ جائے کہ ہم امریکہ کے اتنے غلام ہو گئے ہیں ہم کہ ہمارا ایک وزیر اعظم منتخب وزیر اعظم اپنے آپ کو کہتے ہیں, یا 547 کے ہے, ہم تو منتخب نہیں کہہ سکتے اس کو, مگر یہ 547 والا ہے, وہ سلوٹ مارتا ہے جی. جس طرح امریکن ایک پولیس والا جس طرح اپنا وہ سلوٹ کرتا ہے ٹرمپ کو, اس طرح یہ ہمارا بھی اپنے تقریر کے دوران 5 منٹ پورے کا پورا اس کے جو اس کی خوبیاں ہیں وہ بیان کر بعد میں سلوٹ مارتا ہے. تو ہم کس طرح ترقی کریں گے, ہم کس طرح دہشت گردی سے نکلیں گے, ہم کس طرح یہ جو پیپل پارٹی والے یہ دونوں جو کر رہے ہیں جی, اور نون لیگ والے, یہ تو میرے خیال میں وہ نورا کشتی والی بات ہے. کل انشاءاللہ وہ بیٹھیں گے اور بات ختم کریں گے, جس طرح ایمن ولی. ٹھیک ہو گیا, ذرا مالک شاہ صاحب کی طرف جاتی ہوں. جی بشیر صاحب تھوڑا کوئکلی بات کیا کریں, سمرائز ٹی وی چینل ہے, آپ کو پتہ ہے لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, اپنی بات کو کوشش کیا کریں اسمال فریزز میں, سینٹنسز میں بیان کر دیں. میں مالک شاہ صاحب کی طرف جاتی ہوں. ویسا صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آ رہے ہیں. وائشہ صاحب, سینٹر بہرمن تنگی صاحب اس وقت سے بات کر رہے تھے, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی. بہتر ہوتا آپ سنتے, کیونکہ جو جواب انہوں نے دیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو نیا کھٹا کھلا ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور آج ملاقاتیں ہوئی ہیں پے در پہ, وزیر اعظم کی ملاقات صدر آصف علی زرداری سے, پھر وزیر اعظم کی ملاقات جو ہے وہ بلاول صاحب سے. آخرکار تحفظات کیا ہیں, ہو کیا گیا ہے؟ سینٹر بہرمن تنگی صاحب چیلنج کر رہے تھے کہ مریم نواز جس طرح کام کر رہی ہیں صوبے میں, ایسے بلوچستان کا سی ایم اور سندھ کا سی ایم بھی کام کرے تو مان جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا پرابلم کیا ہے, 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں, چیف ایگزیکٹو ہے, وہ کام کرتی ہیں, اس پہ گلے شروع ہو جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مریم صاحبہ جو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے کام نہیں کیا ہے, تو اس کو اپریشیٹ کیا ہے ہم لوگوں کے چیئرمین صاحب نے بھی کیا ہے, زرداری صاحب نے بھی کیا ہے, باقی جو پنجاب والے دوست ہیں اور پارٹی والا جو ہے ہم لوگوں کو پیپلز پارٹی, انہوں نے سب اس کو تعریف ہی کیا ہے.
بات یہ کہ جو ایک ہم لوگ اپنے مثال ہے، کوئی کہتے ہیں مچھر آدمی کو نہیں مارتا ہے، جو وہ گر جاتا ہے کوئی اپنے پیالے میں تو وہ انسان کے دل کو خراب کرتا ہے. تو بات یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کے اتحادی ہے، اس کے احترام کرتے ہیں، اور پھر بھی وہ عورت ہے اور کام بھی کر رہا ہے اس کی بھی ہم لوگ احترام کرتے ہیں. مگر جو یہ جو الفاظ ہے اور یہ جو وہ اس کے جو بیانیے وغیرہ ہے، اس کے جو نیچے لیول تک جو اس کے ترجمان وغیرہ ہے، یہ جو دیتے ہیں تو یہ وہی راستے اختیار کر رہا ہے کہ وہ تضاد والے راستے اختیار کر رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے لیڈرشپ کے دل بھی بلا جاری بھی ہوا ہے. تو صرف یہ سندھ کا والا مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے مطلب پنجاب کے بھی اندرونی بھی مسئلہ ہے اس میں. تو ہم لوگ بھی خوش ہیں کہ لیڈرشپ بیٹھے ایک دوسرے سے، وزیر اعظم صاحب بیٹھے، صدر صاحب بیٹھے ہیں، چیئرمین صاحب بیٹھے، ایک دوسرے سے مفاہمت حل ہو جائے تو ہم لوگ خوش ہو جائیں گے اس سال پہ. تو ہم لوگوں کو کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم لوگ خدا نخواستہ ادھر کوئی اختلاف بنائیں. تو آج کل اختلاف کا وقت ہے نہیں، اس وقت ہے کہ ہم لوگ دونوں مل کے اور ایک دوسرے کو کندھے دے دیں اور کام کو آگے لے جائیں، ترقی کی توجہ دیں پاکستان کو. تو باقی جو رہ گیا جو میرے بھائی کا جو کے پی والا جو کہہ رہا تھا کہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے اور وہ اشرف غنی کو مثال دے رہا تھا، تو میں ابھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو 4 سال طالبان کے اور جتنے لوگ ہم لوگوں کے جو آرمی لوگ شہید ہے یا ایف سی لوگ شہید ہو رہے ہیں کسی وقت میں ہوا نہیں ہے. میرے بھائی کہہ رہا تھا کہ وہ اشرف غنی کے دور میں وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ 90% نہیں ہوا، مگر ادھر کوئی حکومت تھا. تو ہم لوگوں کو طالبان کے زیادہ توقع تھا طالبان سے کہ ہم لوگوں کے قریب آ جائیں گے. یہ طالبان جو ہے یہی انہوں نے 40 سال سے یہاں پہ رہا ہے، اور ہر کسی کو پتہ ہے کہ ان کے سارے خاندان ابھی بھی ادھر ہے. اگر وہ طالبان ہے ادھر ہم لوگوں کے خلاف ابھی لڑ رہے ہیں تو وہ ابھی بھی اس کے کوئی رشتہ دار نہ یا کوئی اس کے بھائی یا کوئی بھتیجا یا کوئی بہرحال جو ممبرشپ ہوگا فیملی کا یہاں پہ. تو ابھی طالبان کی جو مسئلہ اور یہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 4 سال سے ہم لوگوں کے جو وزیر خارجہ صاحب ہے، باقی جو ہم لوگوں کو نمائندہ صادق خان صاحب اور دوسرے جو ہے ہم لوگوں کا انٹیریئر منسٹری، یہ سب لوگ جو ہے ہر سال میں 10 دفعہ جاتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ یہ نہ کریں، ان کو آپ لوگ فرسٹریٹ کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی والوں کو بھجوا رہے ادھر. تو وہ نہیں مان رہا یہ اس بات کو کہ نہیں ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو ریسنٹلی اگر آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ادھر ریشن بھی ایک اچھا تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا سا مالک شاہ صاحب آپ کی آواز بہت دبی ہوئی آ رہی ہے، تھوڑا سا کھل کے یا فون کے کو اگر مائک کو اگر آپ قریب کر کے اسپیکر فون پہ جو ہے تھوڑی سی بات کریں تو میرے خیال سے بہتر ہوگا. بہت دبی ہوئی آپ کی آواز آ رہی ہے کہ آپ کی آواز ویسے بہت کلیئر نہیں ہے، کلیئرٹی نہیں ہے کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا کہہ رہے ہیں آپ. جی ابھی صحیح ہے؟ جی 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 ابھی آواز آ رہی ہے میرے؟ جی جی آ رہی ہے. تو ابھی جو میں حادثہ کہوں یہ تو طالبان نے خود انہوں نے کیا ہوا ہے، جو فتنہ خوارج ہے اور ان کے ساتھ. سر میں نے ابھی آپ سے طالبان کا سوال نہیں کیا، میں نے آپ کا اور نون لیگ کا سوال کیا ہے. میں آپ سے طالبان کا سوال کروں گی اگلے اس میں. جی نہیں، میں نے اپنے دوسرے بھائی کا جواب دے دیا کہ تو انہوں نے کہا کہ کے پی میں اس طرح ہوا ہے اور یہ اشرف غنی کے دور میں یہ ہوا تھا. سر آپ کا اس وقت لڑائی کا پرابلم کیا ہے پی پی ایم ایل این سے؟ وہ تحفظات کیا ہیں جو زرداری صاحب اور پی ایم کی ملاقات میں اور جو بلاول صاحب اور پی ایم کی ملاقات میں ڈسکس ہوئے وہ مجھے بتا دیں پلیز. تو تحفظات لیڈرشپ کو پتہ ہے، تو میرے ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں کہ تحفظات کیا ہے. تو جب لیڈرشپ بیٹھتا ہے تو یہ لازماً ایک دوسرے کو تو پتہ ہوگا کہ تحفظات کیا ہے. سر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے آپ کو کہ اگر میرے کو پتہ ہونا تھا تو میں ضرور اس میں کوئی ذکر کر لیتا تھا، مگر بات یہ کہ دونوں جب لیڈرشپ بیٹھا ہوا، وزیر اعظم صاحب بیٹھا ہوا، زرداری صاحب بیٹھا ہوا، چیئرمین صاحب بیٹھا ہوا، اگر ہم لوگ بیچ میں کوئی ایسے غلط بات کریں تو وہ صحیح نہیں ہوگا. اور مگر ہم لوگوں کا امید ہے کہ یہ مسئلہ جو حل ہو جائے تو بہتر ہوگا مفاہمت سے. اچھا مسئلے حل ہو جائیں مفاہمت کے ساتھ. بیرمن تنگی صاحب وہ کہہ رہے ہیں مسئلے حل ہو جانے چاہیے مفاہمت کے ساتھ، لیڈرشپ جانتی ہے کہ کیا مسائل ہے. جی
देखिए, मैं अपने इमरान साहब से पूछना चाहता हूं कि मसालेहात से जब दो एलाइज जमातें हैं और दोनों की हुकूमत में शामिल हैं, अगर पीपल्स पार्टी वाले ये जस्टिफाई करते अपने आप को, तो अवाम इसको इसको सही नजर से नहीं देखते हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं है। पीपल्स पार्टी जितनी हुकूमत में मुस्लिम लीग नून है, सिर्फ वजारत ही नहीं ली है बल्कि प्रेसिडेंट हाउस लिया है, चेयरमैनशिप लिया है, गवर्नर हाउस पंजाब लिया है, गवर्नर हाउस केपी लिया है, बेनजीर इनका सपोर्ट प्रोग्राम की मिनिस्ट्री ली है। तो ये ऐसी बात नहीं कि आवाम को कोई धोखा दे दी, लेकिन मुफाहमत बिल्कुल सही है। लेकिन फिर आप अपने जो लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो मरियम नवाज साहब पे क्रिटिसिज्म करती हैं, उस पर मतलब कि उनको बेजा तनकीद का निशाना बना, उनको फिर समझाएं, उनको समझाएं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरेंजमेंट और ये टॉक शोज में मोहतरमा के बारे में, मुस्लिम लीग नून के बारे में, पंजाब में उसने जो लड़ाई की शक्ल इख्तियार की क्यों करते हैं। आपकी बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि तमाम चीजें मुफाहिमत से रिजॉल्व हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि पंजाब में ड्यूरिंग द फ्लड जो नेचुरल डिजास्टर है उसमें फर्स्ट फेज इमरजेंसी रिस्पांस का होता है, उसमें फिर इन लोगों ने इमरजेंसी का कहा, इन लोगों ने रिहेबिलिटेशन का कहा, इन लोगों ने डेवलपमेंटल फेस का कहा, इन लोगों ने उस पर इतराजात शुरू की। मशवरे तक, मसालियात तक बात सही है, लेकिन जब फ्लड में मुहतरमा डोर स्टेप पे हर गरीब के घर पर, बेघर लोगों पर उनकी जानें बचाई, उनको कुक पोट दिया, उनको खुराक की चीजें दी, उनको रहन सहन के लिए फर्स्ट फेज में जो घर तबाह होता है उनकी जानें बचाई, उस पे आप लोगों ने क्रिटिसिज्म शुरू की। हम तो चाहते हैं कि मुफाहिमत हो, हम चाहते हैं कि आपस में कमरे के अंदर बैठकर इश्यूज पे डिस्कशन कर ले, हम चाहते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट कर ले, हम चाहते हैं कि पंजाब में मरियम नवाज साहबा पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट करे, इसलिए कि जितना पंजाब मुस्लिम लीग का है इतना हिस्सा तो पीपल्स पार्टी का भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने मुफाहिमत का सहारा नहीं लिया, आप लोगों ने क्रिटिसिज्म का सहारा लिया, आप लोगों ने बेजा तनकीद का सहारा लिया। और मैं समझता हूं कि आज की बात को मैं सपोर्ट करता हूं कि मुफाहिमत सही चीज है। अगर दोनों पार्टी की मुफाहिमत हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम अपने इत्तेहादियों जमातों की दिल आजारी करें। हम चाहते हैं कि नहीं, हम मिलकर काम करें, आगे बढ़े। हमने कभी भी नहीं कहा कि सिंध में क्या हो रहा है, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि लड़काना में क्या हो रहा है, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि सक्कर में और कराची में क्या हो रहा है, क्वेटा में क्या हो, नहीं। हम इत्तेहादी जमातें अगर हमारे जहन में कोई तजवीज आती है तो हम क्लोज डोर मीटिंग में अपनी तजवीज देकर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं भी एक बात, मैं अगर इससे मैं हट के थोड़ा सा, अपने जो पीटीआई के साथी ने कहा कि कुछ लीडर्स बीमारी के बहाने गए थे, कुछ लोगों ने दस्तखत करके भागे थे। मैं अपने इस भाई से पूछना चाहता हूं कि क्या उन लीडरशिप ने कभी फौज के शुहदा को गाली दी थी? उन लीडरशिप ने कभी फौज को बदनाम करने के लिए अमेरिका, लंदन में फ्लेक्सेस लगाए थे? उन लीडरशिप ने कभी पाकिस्तान में दहशतगर्दों को प्रमोट किया था? उन लोगों ने कभी ये कहा था कि तालिबान आइए, हमारे भाई हैं, हम आपको आफिस भी देते हैं, हम आपको वजारती भी देते हैं, आप जाइए पंजाब में? इन लीडरशिप ने ये कहा था? वो लीडरशिप बेशक जेलों में थे, बाहर भी थे, एग्जाइल में भी थे, लेकिन आपका जो मुजरिम कैदी है उसने पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के साथ मिलकर, तालिबान रिजीम के साथ मिलकर पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है, आर्मी की नवादरात को जला के रख दिया है, उस पे क्रिटिसिज्म किया है, पाक फौज को बदनाम करने के लिए उसने पूरी दुनिया में फ्लेक्सेस लगाए हैं, कैंपेन चलाया है, सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ उनके शुहदा को गालियां देती। आपका मुजरिम कैदी जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो दवाई के बहाने उनको छोड़ दे, उनको सजा मिलेगी। और हम समझते हैं, अगर इमरान समझते हैं कि मैं बेगुनाह हूं, अदालतें हैं, अदालतों का सामना करे। जरदारी साहब ने अदालतों का सामना किया है और मियां नवाज शरीफ ने अपनी वाइफ को बिस्तर मर्द पर छोड़ करके यहां जेल चला गया है।
اس میں بھی عدالتوں کو پیش ٹھیک ہو کیا گیا ہے سینٹر نواز بہرمن شریف تنگی نے بھی صاحب، ٹھیک ہے آپ کا پیغام پہنچ گیا ہے. میں ابھی جا رہی ہوں بشیر صاحب کی طرف، وہ جواب دینے کے لیے بیٹھے، میں ان سے پوچھ رہی ہوں. ویسے اس سے پہلے میں بھی ایک بات کر سکتی ہوں، لیکن آئی تھنک بشیر صاحب کی اپنی بات میں ہی پوائنٹ میں شاید آپ کی بات کا جواب جائے گا، لیکن میں آپ کو پھر اس کے بعد اگر انہوں نے نہیں کی بات تو پھر میں آپ کو یاد لاؤں گی ایک بات. دوسرا یہ کہ اب بات کریں گے، ٹھیک ہے یہ تو بات آپ لوگ کی چپکلش کی ہو گئی آپسی. اب میں بات کروں گی تھوڑا سا افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے، جو بارڈر پہ اس وقت کشیدگی ہے، جو بارڈر کے حالات ہیں، نہ صرف یہاں سے بلکہ ہم دیکھتے ہیں بلوچستان میں چمن بارڈر ہو. میں خود آج واپس آ رہی ہوں بلوچستان سے، میں 2 دن وہیں تھی جب یہ ساری صورتحال بنی رہی ہے، وہیں پہ کوئٹہ میں تھی موجود. تو وہاں پہ یہ 2 دن جو صورتحال بنی رہی ہے اور آج بھی جو فتنہ الخوارج کے حوالے سے سچویشن بنی ہے، اور جو افغانستان کے پی کے حوالے سے بھی، ادھر سے بھی جو بارڈر کا ایشو ہے ہمارا، کیونکہ آپ لوگ سبھی کم و بیش کے پی کے اور بلوچستان ادھر گوادر سے مالک شاہ صاحب کا تعلق ہے، آپ لوگ کا کے پی وغیرہ سے، تو آپ بہتر انداز میں وہاں کی بات کر سکتے ہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو آپ کے قبائلی ایشوز بھی ہوتے ہیں، آپ کے بہت سارے معاملات ہیں، کیونکہ کوئٹہ کے اور کے پی کے آئی نو کہ ایک الگ ہی وہاں کی دنیا ہے اور الگ ہی وہاں کے مسئلے ہیں. تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑی سی اسٹریٹ بات کرتے ہیں آج، کیونکہ میں نے اسی لیے پینل میں آج آپ سب کو بھی لیا ہے، کیونکہ کراچی، اسلام آباد یا لاہور کے لوگوں کو بٹھا کے میں یہ بات نہیں کرنا چاہتی جو کہ مختلف چینلز پر ہو رہی تھی، اور وہاں پہ یہ بات ڈسکس بھی ہوئی کہ لاہور، کراچی، اسلام آباد کے لوگ نہیں کر سکتے اس کے اوپر بات، ادر دین اٹ کہ جو کے پی بلوچستان کے اپنے لوگ ہیں، جو وہاں کے قبائلی نظام کو جانتے ہیں، جو وہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتے ہیں، وہ بہتر انداز میں اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ مسائل کیا ہیں. تو ویری کوئکلی، کیونکہ 10 سے 12 منٹ ہے میں بس. اچھا سوال اب یہ ہے کہ جو یہ سچویشن ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بشیر صاحب پہلے تو رسپونڈ کر دیں، آپ ویری کوئکلی رسپونڈ کریے گا، اس پہ میں زیادہ ویسٹ نہیں کرنا چاہتی ٹائم، جو سینیٹر بہرمن تنگی صاحب نے کہا ہے، اور پھر جو مسائل ہیں وہاں کے اس وقت جو درپیش ہیں اس کو ہم ایک اچھے انداز میں کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں جنگ کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، یا ہمارے ساتھ کوئی لڑے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا تو نقصان ہو ہی رہا ہے ہمارا بھی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پڑوس میں تو پچھلے 4-5 دہائیوں سے جنگ کا ماحول ہے، اور ان کے پاس تو کچھ کھونے کے لیے نہیں ہے، بٹ آف کورس ہمارے پاس بہت کچھ ہے اور ہمیں بھی اس کو دیکھنا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائنا، رشیا بھی اس بات کو نہیں کرتا، سعودیہ نے بھی بیچ میں آ کے کہا کہ جی بہت خوشائن بات ہے آپ نے سیز فائر کیا ایک دوسرے نے، تو ہمیں وہ بھی دیکھنا ہے. اور پھر جو وہاں کے معاملات ہیں وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں مجھ سے زیادہ. جی یہ ہمارے MNA صاحب نے جس طرح کہا جی کہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ لاہور کو کس طرح ڈیولپ کیا اور کتنے کام کیے، ترقیاتی کام کیے اس میں وہاں پہ. تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اب جو سیلاب آیا تھا جی، اس میں کتنے پانی وہاں پہ لاہور میں جمع ہوئے تھے اور کتنے لوگوں کو کتنے دن گھروں میں رہنا تھا. یہ آپ بھی سوچیں کہ اس میں کوئی کام نہیں ہوا ہے، بلکہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ وہاں پہ چند ضرور سڑک بنی ہوئی ہے، اور یہ سڑک اور یہ پل اس لیے وہ بناتے ہیں کہ اس کی جو فیکٹریاں ہیں وہ چلائیں اس کو اور اس پہ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائے جی. اس کے علاوہ جو سیلاب آیا تھا پنجاب میں، تو کے پی میں بھی سیلاب آیا تھا، وہاں پہ بھی یہ قدرتی آفات ہے، اس پہ ہم بات نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تمام سب گناہگار ہے، پنجاب والے بھی اور کے پی والے بھی. مگر اس میں کے پی والوں نے جس طرح علی امین گنڈاپور سابقہ وزیر اعلیٰ نے تمام شہداء کو کروڑوں روپے دیے تھے اور اس کو چیک تقسیم کی، ایسے نہیں کہ صرف اناؤنس کی بلکہ چیک تقسیم کی. اس کے بعد اس نے زخمیوں کو کتنے معاوضہ دیا، اس کے بعد اس کے جو گھر بالکل مسمار ہوئے تھے، خراب ہوئے تھے، اس کو کتنے دیا. اس کے علاوہ جو پارشلی ڈیمیج تھے مکانات، اس کو کتنے اس نے پیسے دیے. انفراسٹرکچر جو اس نے وہاں پہ ہو رہا تھا جی، اس پہ اس نے کتنے پیسے دیا. اور ہمارے پنجاب والوں نے کیا دیا ہے جی؟ پنجاب والوں نے تو کچھ بھی نہیں دیا، وہاں پہ شہداء کو کچھ نہیں ملا. جو پارشلی ڈیمیج ہے یا فل ڈیمیج ہے اس کو کچھ نہیں ملا. ایک ہے یا وہاں پہ اپنے تصویر بنا کے ایک چھوٹی سے وہاں پہ میرے خیال میں ایک بکس ہے یا ایسی چیز ہے اس پہ وہ تصویر بنا کے نواز شریف کا اور کسی اور کا اور وہ دے رہے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا ہے.
मालिक शाह साहब आपकी तरफ आऊँगी। ये अब मैं चाहूँगी जो आप बात उस वक्त कर रहे थे, अब आप रिस्पॉन्ड करें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर सियासी जो क़यादतें हैं वो क्या अपना किरदार अदा कर सकती हैं, क्या निभा सकती हैं, और क्या हो सकता है इस सारे मामलात में, क्योंकि जो कबायली मामलात हैं, जो बॉर्डर के मामलात हैं, उसमें आप लोग वहाँ पर सिचुएशन आपके सामने है और आप लोग बेहतर समझते हैं क्योंकि आप लोग खुद उधर इन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मैडम। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके कि कबायली लोग, जहाँ कोई बिजनेस वाले लोग हैं, कभी भी दहशतगर्दी के हक में नहीं है, न कर रहे हैं। तो ये जो है फितने खवारिज जो है, और आपको रिसेंटली मैं बताऊं मैडम के हम लोगों के जो है इंटीरियर मिनिस्टर साहब गया, फिर हम लोगों के जो वजीर खारजा साहब गया, फिर हम लोगों के एक बहुत पुराना जो है वहाँ पे सफीर रह चुका है सादिक साहब, तो वो रिसेंटली उधर रेशियन भी गया इस मौजूद बात करने के लिए। ये लोग बाज नहीं आ रहा है। तो आपको पता होगा कि बलूचिस्तान में हर दिन में 5-6 हम लोगों के जवान शहीद हो रहे हैं, तो केपी में भी 10-15 एक दिन भी शहीद हो रहा है। तो ये लोग बाज नहीं आ रहे, जितने इनको कह रहे हैं कि आप ये नहीं करें और ये मुनासिब वो नहीं है, तो आप लोग ये टीटीपी वालों की मदद कर रहे हैं। बाकी जो है दूसरे जो फिरना अलखार जो हम लोगों को बलूचिस्तान वाले BLA BLF BRA है, उनको भी आप लोग मदद कर रहे हैं और अपने शहरों में उसको जगह दे रहे हैं, उसका असलहा दे रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग आर्मी थे, अगर दुआ माहिदा था, भाई लोगों को पता है कि उधर उन्होंने कहा कि हम लोग बिल्कुल दहशतगर्दी की तरफ न किसी छोड़ेंगे, न करने देंगे किसी को वहाँ पे। तो अभी रिसेंटली आप लोग देखें कि क्या हाल है हम लोगों के, उन्होंने बनवाया। तो एक बात है कि हम लोग मजबूर हो के, तो बिल्कुल, तो पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह एक कुदरत है, जब इंडिया के सामने वो खड़ा हो सकता है, तो अफगानिस्तान उनके लिए तो कुछ मसला नहीं है। बात एक पड़ोसी मुल्क और मुसलमान मुल्क की ये बात होना चाहिए। 40 साल से हम लोग महाजरीन को अपने कंधों पे उसको आगे पीछे कर रहे हैं। जितने इनकी इज्जत हम लोगों ने किया है, पाकिस्तान ने किया है, बलूचिस्तान वालों ने किया है, केपी ने किया है, जहाँ में लोग राष्ट्र वजीर थे उन्होंने किया है, तो उस तरह हम लोगों को वो इज्जत नहीं मिला। हम लोग खुश थे कि तालिबान आ जाएगा तो एक भाई और एक बाजू बनेगा हम लोगों ने, मगर इसके अभी मैं क्या कहूँ आपको कि बिल्कुल बाजू तो नहीं बना हम लोगों के, बल्कि हम लोगों के दुश्मन बन गए। तो ये एक मजबूरी बात थी कि उन्होंने पाकिस्तान में हमला कर दिया, तो हम लोग तो इस पर खुश नहीं है, मगर जब मजबूरी होता है तो ये होना चाहिए। सही है, ये होना चाहिए। बहरमन तंगी साहब, वेरी क्विकली आपके पास 1 मिनट है इसी हवाले से जी, वहाँ की जो सूरत हाल है आप क्या समझते हैं, देखते हैं जी। देखिए 1979 से जो रिवॉल्यूशन आ गया है, आज 46वां साल है कि हमने अफगानिस्तान के लोगों को अपने दिल से लगा के, उनके सरों पे दुपट्टे रख के, उनको भाई बहन बना के उनको पाला। लेकिन 3 चीजें हमें मिल रही है, गालियां, अभी दहशतगर्दी, हमारे ऊपर हमले, और इन 3 चीजें जो मिल रही है ये विद द सपोर्ट ऑफ द इंडिया तालिबान रिजीम। लेकिन अनवर बहरमन तंगी साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, मैं चाहूँगी बहरमन तंगी साहब को कनेक्ट करें मुझे, ताकि दोबारा से, ताकि हम उनको जो है ना क्विकली उनका मौक़िफ़ ले लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर है। और आज पैनल में हमारे सारे लोग उन इलाकों से हैं जहाँ से जो है ये सारा इशू है, जहाँ पर, और वो बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि जो है वहाँ की सिचुएशन क्या है, हल क्या होना चाहिए, और उसको किस तरह से करना चाहिए सॉर्ट आउट, क्योंकि जो है वो हम इस हवाले से बात नहीं कर सकते बाकी उन लोगों से, सियासतदानों से जो कि जी इस्लामाबाद, कराची या लाहौर में बैठे हुए हैं, इसलिए क्योंकि वैसे वहाँ के जो अपने हालात हैं, मामलात हैं, वो टोटली डिफरेंट हैं बाकी जगहों से। ख़ास तौर पे अगर आप कोयटा से, बलूचिस्तान से जो हमारा इस वक्त
बॉर्डर है, आप उसको देख लीजिए, चमन बॉर्डर पे जो हुआ पिछले 2 दिन में। फिर उसके अलावा हम देखते हैं कि अफगानिस्तान से जो कि PK का हमारा बॉर्डर लगता है, वहाँ पे जो सूरत हाल है, और इसमें वहाँ के सियासतदान बेहतर अंदाज में ही समझते हैं चीज़ों को, वहाँ की सेंसिटिविटीज़ को, वहाँ के हालात को, वहाँ की चीज़ों को, और वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि जी क्या हो सकता है। सेकेंडली, जो कि अभी बात कर रहे थे मालिक शाह साहब भी, कि देखें वहाँ पे जो कबायली सिस्टम है और जो वहाँ पे इशूज़ हैं एक आम आदमी के, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह इफेक्ट हो रहा है या क्या हो रहा है। बहरमन तंगी साहब की तरफ वापस जाऊँगी। जी बहरमन तंगी साहब, मैं चाहूँगी कंप्लीट कर लें अपनी बात। जी बहरमन तंगी साहब, जी 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 मुकम्मल कर लीजिए अपनी बात। जी हाँ, तो मैंने देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो 3 चीजें हमें मिली, गाली की शक्ल में, दहशतगर्दी की शक्ल में, बमबारी की शक्ल में, और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो तालिबान रजीम और इंडिया के गठजोड़ से ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। इतना ही हमारे फौज के खिलाफ हम लोग पे खुश हो रहे PTI वाले, हमारी फौज को बदनाम करने के लिए जो वीडियोस बना रहे हैं फेक, उस पे खुश हो रहे PTI वाले। अगर हमारे जवान शहीद होते हैं उस पे खुश हो रहे PTI वाले। तो यही बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में एक पार्टी चाहती है, सियासत भी चाहते हैं, और पाकिस्तानी फौज पर, पाकिस्तान को कमजोर करने पर खुशियां भी मना रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बहरमन तंगी साहब आपका। सेंटर बहरमन तंगी हमारे साथ थे, और मोहम्मद बशीर खान, मालिक शाह साहब, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान से भी दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।